السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ بہادر اور جری تھے۔ مکہ کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے۔ مکہ میں رہتے ہوئے انہیں ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ اسلام کی آواز سنائی دی۔ جو ہی ان کے کانوں تک توحید کی دعوت پہنچی، کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اس پر لبیک کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ہاتھ آپ کی دست مبارک میں دے دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ توحید کی دعوت کی کامیابی بہت مشکل نظر آتی تھی۔ مسلمانوں کی ایک مختصر سی جماعت قریش کے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یوں بھی مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، کندہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ کندہ یمن کا ایک علاقہ ہے، چنانچہ ان پر تو اور زیادہ ظلم ڈھایا گیا، لیکن یہ بھی بہت طاقتور اور دلیر تھے، بہت باہمت تھے۔ ان کے قدم ذرا بھی نہ ڈمگائے۔ اسلام کو سینے میں کیا جگہ دی کہ مشرکین کے خوف سے بے نیاز ہو گئے۔ رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت مسلمان بے سر و سامان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس موقع پر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرجوش تقاریر کی۔ ان کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ کہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کے رسول، ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے اس طرف چلیے۔ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے اور بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے۔ اللہ کی قسم، جب تک ہم میں سے کامیاب ایک آنکھ بھی گردش ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ان الفاظ کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ ان جملوں سے صرف آپ ہی خوش نہیں ہوئے، اس موقع پر جتنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے سبھی جوش میں آ گئے۔ پھر جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی تو ہر ایک کو ان پر رشک آنے لگا۔ تاریخ کے سینے پر ان کے یہ الفاظ ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئے۔ یہ لافانی الفاظ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہے، بڑے صحابہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکے، کاش یہ الفاظ میری زبان سے نکلے ہوتے۔ ان کا اصل نام مقداد بن عمر کندی تھا، لیکن آپ مقداد بن اسود کے نام سے مشہور ہوئے۔ اسود آپ کے باپ کا نام نہیں تھا۔ مکہ کا ایک شخص اسود بن عبد یغوث تھا، اس شخص نے انہیں بیٹا بنا لیا تھا، اس طرح ان کا نام مقداد رضی اللہ تعالی عنہ بن اسود پڑا۔ بدر کی لڑائی میں شروع ہوئی تو یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ بدر کے میدان میں گھوڑا بس 2 ہی صحابہ کے پاس تھا، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دوسرا حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ میدان ذرا گرم ہوا تو انہوں نے اپنی شیر سواری اور نیزہ بازی کے وہ کرتب دکھائے کہ دشمن خوف زدہ ہو گئے، جدھر جھک پڑتے مشرکوں کی صفیں الٹ دیتے۔ غرض لڑائی سے پہلے انہوں نے جو الفاظ ادا کیے تھے ان کو عملی طور پر کر دکھایا۔ غزوہ بدر کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے احد، خندق اور دوسرے تمام مشہور غزوات میں جواں مردی دکھائی، شجاعت کا حق ادا کیا۔ 6 ہجری میں ایک عبد الرحمن فزاری نے مدینہ سے چند میل دور واقع غابہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں چرا کرتی تھیں۔ چراگاہ کے غلے بان حضرت زر بن ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عبد الرحمن فزاری انہیں شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 دودھ دینے والی اونٹیاں ہانک کر لے چلا۔ مشہور صحابی حضرت سلمہ بن اکوع اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اتفاق سے ادھر آ نکلے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ماہر تیر انداز اور بڑے زیادہ تیز رفتار دوڑنے والے تھے۔ انہوں نے جب عبد الرحمن فزاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں لے جاتے دیکھا تو جوش میں بھر گئے۔ پہلے تو ایک قریبی ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز سے نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ اس نعرے کا مطلب ہے مدد کے لیے آؤ۔
پھر خود درختوں کی آڑ لے کر عبد الرحمن فزاری اور اس کے ساتھیوں پر تیر کی بوچھاڑ شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ اونٹیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن جلد ہی اپنے ساتھ بہت سے اور ساتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوئے۔ ان حالات میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خطرے میں گھر گئے، تاہم انہوں نے جواں مردی سے تیر اندازی جاری رکھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لٹیروں کا تعاقب کریں۔ اس وقت سب سے پہلے 3 جان باز روانہ ہوئے، وہ 3 یہ تھے: محضر بن نصلہ، ابو قتادہ انصاری اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اخرام اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر آگے بڑھتے چلے گئے، وہ عبد الرحمن فزاری کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے عبد الرحمن فزاری پر جوش کے عالم میں حملہ کیا اور اس کا خاتمہ کر کے اخرم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا۔ محضر بن نصلہ کا اخرم اسدی کے نام سے مشہور ہیں۔ اتنے میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ گئے۔ اب ان تینوں نے ان ڈاکوؤں پر تابڑتوڑ حملہ کیا، انہیں اپنے نیزوں کی نوک پر رکھ لیا۔ بدبخت لٹیرے لگے بھاگنے، انہوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا اور انہیں دور تک مارتے کاٹتے چلے گئے۔ جب یہ مجاہدین رات کے وقت ذکریہ کے مقام پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 مجاہدین کے ساتھ وہاں پایا۔ آپ نے سلمہ، ابو قتادہ، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مجاہدین کی جان بازی کی تعریف کی۔ اسی سال مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت رضوان میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے کونے کونے سے قبائل کی آمد شروع ہوئی، وہ آتے اور اسلام قبول کرتے۔ انہی دنوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلوں کے لوگ آئے، انہی کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا، ان کے لیے خاص کھانا تیار کیا، اس کو ہیس کہتے ہیں۔ یہ کھجور، ستو اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کھانا بہت شوق سے کھایا۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کھانے میں سے ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ آپ نے اس میں ضرورت کے مطابق نوش فرمایا، باقی واپس کر دیا۔ اب مقداد رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وقت وہی پیالہ مہمانوں کے آگے رکھنے لگے۔ وہ خوب سیر ہو کر کھاتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ حص بچا رہتا۔ ایک دن انہوں نے حیران ہو کر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ہم لوگوں نے سنا تھا تم لوگوں کی خوراک جو اور کھجوریں ہیں، لیکن تم جو کھانا مسلسل کئی روز سے ہمیں کھلا رہے ہو، یہ تو اتنا لذیذ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کم ہی ملتا ہے، آخر تم کہاں سے مہیا کرتے ہوئے کھانا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر فرمایا، دوستوں میں کس قابل ہوں، یہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، آپ کی انگلیاں مبارک اس کھانے کو چھو چکی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب ایک زبان ہو کر بول اٹھے، بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مصر پر چڑھائی کی گئی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اس مارکے میں حصہ لیا، شام کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا۔ آپ نے 33 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ ان پر ہزار رحم